بیت المقدس کی تعمیر۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری علیہ السلام سے روایت کی گئی ایک صحیح مرفوع حدیث سے مطلب لیا گیا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کی وجہ بنی، حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور نئے سرے سے بسایا گیا اور جنوں کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر وجود میں آئی۔ جن قوم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اور بھی تعمیریں کی جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اے شیطانوں، سرکس جنوں میں سے ہم نے قابو میں کر دیے، وہ جو اس سلیمان کے لیے سمندروں میں گوتے مارتے یعنی قیمتی سے قیمتی سمندری چیزیں نکالتے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام کو انجام دیتے، اور ہم ان کے لیے نگراں اور نگہبان تھے۔ ترجمہ: اور جنوں میں سے وہ تھے جو اس کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے اس کے پروردگار کے حکم سے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف ٹیڑھا پن دکھاوے ہم ان کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں کی تعمیر، ہتھیار، تصویریں اور بڑے بڑے لگن جو فوجوں کی مانند تھے، اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ میں ایک جگہ جمی رہیں۔ اے آل داؤد، شکر گزاری کے کام کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں۔ ترجمہ: اور اکٹھا کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے، انسانوں میں سے، جانوروں میں سے، اور وہ درجہ بدرجہ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ ترجمہ: اور سادہ دیے گئے سلیمان کے لیے شیطان، سرکس، ہر قسم کے کام کرنے والے، عمارت بنانے والے، دریا میں گوتا لگانے پر، اور وہ سرکس سے سرکس اور جو جکڑے ہوتے ہیں جنجیروں میں، یہ ہماری بخشش و عطا ہے، چاہے اس کو بخش دو یا روکو، تم سے اس کی پوچھ تاچھ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی یہ تعمیرات جو جنوں میں قابو میں ہونے کی وجہ سے وجود میں آئی، آج تک لوگوں کے حیرت کی وجہ سے ایسی بھاری بھرکم پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے، اور کس طرح ان کو بلندیوں پر پہنچا کر ایک دوسرے سے ملا دیا گیا ہے۔